وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے فضل و کرم سے 12واں پارہ نصف یعنی آدھے سے زیادہ آج ہم لوگوں نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس میں، وہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ آپ کہیے کیا تم لوگ اللہ کو ایسی بات بتاتے ہو، ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کو وہ نہیں جانتا؟ نہ وہ بات آسمان میں ہے نہ زمین میں ہے۔ اللہ پاک ہے، بلند ہے ان تمام شرکیہ اعمال سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ایک بات اللہ نے اس آیت میں یہ فرمائی، یہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ خطاب کس کو ہو رہا ہے، کس کو فرمایا جا رہا ہے؟ سامنے جو قوم ہے کفار و مشرکین، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اللہ کے علاوہ یہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اتنی کم عقل ان کو ہے، اتنے ناسمجھ یہ ہے، ایسوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے نہ نفع پہنچا سکتے۔ چلو کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے، عبادت کرتے بات سمجھ میں آتی۔ نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا اگر اس کائنات میں کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَّمْ، جان لو، ان الامت لو اجتمعت، اگر ساری امت جمع ہو جائے اس بات پر کہ تم کو نقصان پہنچائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ سارے لوگ مل کر بھی اگر تم کو فائدہ پہنچانا چاہیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں، تمہاری تقدیر میں لکھا ہے۔ ہم نماز کے بعد کی دعائیں جو پڑھتے ہیں اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ تو جسے دے اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا، جس سے روک لے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی کتنا بھی بڑا مرتبے والا ہو تیرے سامنے اس کا مرتبہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نفع دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اچھا کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو یہ جواب دیتے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہودیوں کا عقیدہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو ان لوگوں نے یہ لوگوں کے سامنے بات پیش کی کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، ہمیں بچا لیں گے، ہم گناہ کریں کچھ بھی کریں ہمیں چھڑا لیں گے، بچا لیں گے، اللہ کے پاس سفارش کریں گے۔ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، سب سے بڑا نقصان جو مشرک کو ہوتا ہے
مشرک اللہ کو چھوڑ کر جس کو اللہ کا شریک بناتا ہے سب کچھ اس کے لیے کرتا ہے، راضی اس کو کرتا ہے، نظر و نیاز اس کے لیے کرتا ہے، منت سماجت اس کے لیے، دعا اس سے کرتا ہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد تصور یہ بیٹھا ہوا ہے ذہن میں اس کے یہ ہے یہ مجھے بچا لے گا، اس کو اگر میں راضی کر لوں گا، اس کو اگر میں راضی کر لوں گا تو یہ مجھے بچا لے گا، تو اللہ کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو مشرک اسی طرح شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے اللہ کی قدر و قیمت ان کے دل میں نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر انہوں نے نہیں کی۔ تو اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ اللہ نے سوال کیا یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ اللہ کو بتا رہے ہو یہ بات نہ آسمان میں یہ بات ہے نہ زمین میں یہ بات ہے، کہاں سے اٹھا کے لائے ہو یہ بات؟ تو معنی یہ ہے کہ یہ بات اپنی جانب سے جھوٹی یہ لوگ گھڑ کر شیطان نے ان کو بہکا دیا، لوگوں کے درمیان اس بات کو پھیلا رہے ہیں۔ ایک بات یہاں پر، اس کے بعد اگر آپ صفحہ پلٹائیں گے سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ ہی ہے جو تم کو چلاتا ہے خشکی میں بھی اور اسی طرح سمندر میں بھی۔ انسان خشکی میں بھی سفر کر رہا ہے، سمندر میں بھی سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے کشتیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ انسانوں کو پہنچاتی ہیں۔ اللہ چاہتا تو پانی کو حکم دیتا، انسانوں کو ڈبو دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم لوگ کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم، کشتیاں ان کو لے کر چلتی ہے، بریح طیبہ، بہترین ہوا کے ساتھ، ہوا کا رخ جدھر جا رہا ہے کشتی ادھر جا رہی ہے۔ فریحوا بہا، جو لوگ کشتی میں سوار ہیں خوش ہیں کہ ہوا موافق چل رہی ہے، اچھے انداز میں ہوا لے کر جا رہی ہے۔ جاءتها ریح عاصف، اللہ نے کہا اچانک طوفان آتا ہے، تیز اور تند ہوا چلتی ہے، جاءہم الموج من کل مکان، ہر جانب سے سمندر کی موجیں تھبیڑے مارنے لگتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں مصیبت پریشانی نے گھیر لیا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ سے دعائیں مانگنے لگتے۔ یہ کفار و مشرکین کا شیوا تھا، سمندر میں سوار ہوتے، کشتی جب طوفان میں پھنس جاتی ایک اللہ کو پکارنے لگتے۔ مکہ جب فتح ہوا کئی لوگ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے، اس میں اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ ایمان لائے، ابو جہل کے یہ بیٹے ہیں، بڑے بڑے شروع میں کفار و مشرکین کے بڑے بڑے سردار میں سے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا معلوم تھا کہ ان کی گردن مار دی جائے گی، بھاگ کر نکل پڑے، سمندری سفر پر روانہ ہو گئے تاکہ کوئی ان کا پیچھا نہ کرے، پکڑے نہ۔ اب سفر کر کے جا رہے ہیں، راستے میں طوفان شروع ہوا۔ ملا جو ہوتا ہے کشتی چلانے والا اعلان کرتا ہے اب دیکھو تمہارے معبود کام نہیں آئیں گے، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ سے دعا کرو، وہی تم کو بچانے والا ہے۔ اکرمہ پریشان، یہ تو وہی اللہ ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں پکا وہاں پر اگر اللہ مجھے نجات دیا سیدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، ایمان لے آؤں گا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں ان کو، فوراً اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ کفار و مشرکین کے اندر بھی یہ چیز تھی، مصیبت میں جب پھنس جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں تو بچانے والا اللہ ہے،
آج ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ ہماری قوم کو اگر آپ دیکھیں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے یا ویڈیوز وغیرہ جو آتے ہیں آپ سنیں گے، کفار و مشرکین سے بدتر ہیں، بدترین ہے، آپ یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ آج جو کتاب مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو مفسرین نے لکھا ہے، کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے ریاض السالکین بریلویوں کی کتاب ہے، 231 صفحے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ معین الدین اجمیری یا بابا فرید گنج یا شیخ صادق، ان تینوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ان لوگوں کے پاس جو ہے تصور شیخ ہے، یعنی ایک مسلمان کو ان لوگوں کے پاس کامیابی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ طریقت کا اپنانا ہے۔ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، نقشبندیہ، یہ جو طریقے ہیں ان کے، کوئی نہ کوئی ایک طریقہ ان کے پاس اپنانا ضروری ہے۔ اس کے لیے ان لوگوں نے 3 چیزیں بنائیں: فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ 3 چیزیں ان لوگوں نے بنائی: فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ فنا فی الشیخ کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ جس کے مرید ہوتے ہیں وہ شیخ کی جو ہے تصویریں اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، دکانوں میں لگاتے ہیں، ان کا تصور اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں، اور یہ تصور ان کے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے، آپ کوئی بھی مصیبت پریشانی میں ہو، ان کو یاد کرو، پریشانی تمہاری دور ہو جائے گی۔ ان کے نام کی نظر و نیاز کرو، ان کے نام پہ جانور ذبح کرو، جو چیزیں اللہ کے لیے کرنا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے شیخ کے لیے کرو۔ فنا فی الشیخ، اس کے بعد تم رسول تک پہنچ پاؤ گے، وہ بیچارہ رسول تک پہنچے گا ہی نہیں، ہمیشہ انہی تصورات میں جو ہے اپنی پوری زندگی ختم کر دے گا۔ یہ 3 نام میں نے جو ذکر کیے، ان کے بارے میں لکھا گیا ریاض السالکین میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا مومنین کو۔ اگر اللہ ہمارے فلاں شیخ کی صورت میں آئے گا تو ہم اللہ کو دیکھیں گے، ورنہ نہیں دیکھیں گے۔ الفاظ کیا لکھے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اگر قیامت کے دن میں جس کا مرید ہوں اس شیخ کی صورت میں اگر اللہ آتا ہے تو میں اللہ کی طرف دیکھوں گا، ورنہ اللہ کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ پہلے تو سوچو یہ جہنم میں بھی کون سے نچلے درجے میں ان کو جلایا جائے گا، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا بدترین جو ہے عقیدہ، اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ اگر ہمارے شیخ کی صورت میں آئے گا تو دیکھیں گے، ورنہ اللہ کی طرف ہم نظر بھی نہیں اٹھائیں گے۔ یہ الفاظ۔ پھر دوسرا جو انہوں نے واقعہ ذکر کیا ہے جنید بغدادی کا، دجلہ جو ندی سمندر ہے یا اسی طرح جو ندی جو بہتی تھی، وہاں سے ان کو گزرنا تھا، آئے اور پانی کے اوپر جس طرح ہم لوگ زمین پر چل کر جاتے ہیں، پانی پر چل کر جا رہے ہیں۔ ایک آدمی ان کے پیچھے آیا، دیکھا کہ یہ پانی پر چل کر جا رہے ہیں، کشتی وغیرہ موجود نہیں ہے، اب مجھے بھی یہاں پر سوار ہونا ہے۔ انہوں نے آواز لگائی، کیا کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، کیسے میں جاؤں؟ تو وہ تو کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ یا اللہ یا اللہ۔ اب انہوں نے جب پوچھا کہ میں کیسے جاؤں تو انہوں نے کہا یا جنید یا جنید، یہ الفاظ کہتے ہوئے چلو سمندر پار کر جاؤ گے یا ندی نہر پار کر جاؤ گے۔ تو یا جنید کہتے ہوئے یہ بھی پانی پر چلنا شروع کیا جس طرح زمین پر چلتے ہیں۔ درمیان میں ان کی روایات کے مطابق شیطان نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ وہ تو یا اللہ کہتے ہوئے پار کر رہے ہیں اور تجھے جو ہے یا جنید کرے، تو بھی یا اللہ کہنا شروع کر۔ اب درمیان میں یا اللہ یہ کہنا شروع کیا تو ڈوبنا شروع ہوا، پھر پکارنے لگا کہ بھئی یا اللہ کہنے لگا تو جو ہے ڈوب رہا ہوں، کیا کہا کہ پھر یا جنید کہو، یا جنید کہے تو پار لگ گئے۔ لگنے کے بعد پوچھا کہ آپ نے تو کہا یا اللہ آپ پار ہو گئے، لیکن میں ڈوب رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا جنید تک ابھی تو نہیں پہنچا، اللہ تک کہاں تک پہنچے گا؟ اب یہ سن کے بریلویاں واہ لگائیں گے ایک دم، کیا چیز ہے یہ، کیا تصور ہے؟ قرآن میں ہم کیا پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگنے کا حکم اللہ سے ہے،
کتنا واہیہ عقیدہ، کتنا شرکیہ عقیدہ، کفار و مشرکین سمندر میں پھنس رہے ہیں، ایک اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یہ اتنے گئے گزرے بدترین ان کا عقیدہ کہ یہ انسان جو ہے بھور میں پھنس رہا ہے تو عقیدہ یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ تک تو پہنچے گا ہی نہیں، ابھی جنید تک تیرے کو جو ہے پہنچنا ہے، اس کے بعد جو ہے رسول تک پہنچنا ہے، اس کے بعد اس کی ساری زندگی اسی میں پھنس جائے گی۔ ایک مسلمان جو عقیدہ رکھتا ہے، اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں بندوں سے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اتنے بدترین عقائد جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کی، تو ایسے ایسے عقائد کہ جنازہ لے کر جا رہے ہیں، اٹھ کر جو ہے بیٹھ گئے کہ پھر لوگوں نے کہا کہ وہ اسلام بدنام ہوگا تو لیٹ گئے۔ بالکل واقعات قسم کے جو ہے واقعات، دین کو پورا بتنگڑ بنا کر ان لوگوں نے رکھ دیا۔ تو پڑھتے ہیں کتابیں وغیرہ تو اب لوگ سوال کرتے ہیں بھائی ان کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں پڑھنا، نماز کے بارے میں تصور کیسے کر سکتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے؟ ان کے عقائد اتنے بدترین عقائد، کفار و مشرکین سے بھی گئے گزرے ان کے عقائد۔ وہ تو جو ہے جب بھور میں پھنس جاتے سمندر وغیرہ میں تو ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ آج ان کا اور بدترین عقیدہ ہے کہ جتنی مصیبت آئے دوسروں کو پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو تصور ان لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ۔ صحابہ سے اس کی تفسیر آپ کو کیا ملے گی؟ کسی سے سوال کریں گے اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اس کی تشریح اللہ کے نبی کی احادیث، اس کو آپ مضبوطی سے تھامیں گے تو آپ جو ہے صحیح راستے پر پہنچ جائیں گے، جنت میں آپ جائیں گے۔ اختلاف نہیں ہوگا کب؟ جب آپ قرآن و سنت کو تھامیں گے۔ اس کی تشریح کیا کر رہے ہیں؟ میرا ہاتھ میرے شیخ کے ہاتھ میں ہے، شیخ کا ہاتھ اس کے شیخ کے ہاتھ میں ہے، یہ رسی ہے، یہ عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کیسی کیسی واقعات قسم کی جو ہے تفسیر قرآن کی کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان کیسا عقیدہ جو ہے پیش کر رہے ہیں، روح کانپ جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں تو مجمع میں بیٹھ کر اور سامنے وہ پورے جاہل قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، واہ 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 سبحان اللہ، زندگی میں کبھی قرآن اٹھایا نہیں یا نہیں جو ہے اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھا، بس جہالت بھری ہوئی ہے۔ یہ ہماری قوم کی جو ہے حالت، 1400 سال 1450 سال 1500 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن مجید کے ساتھ جو ہے آج ہمارا یہ رویہ ہے۔ قرآن تو یہ پیش کر رہا ہے کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، جب مصیبت پریشانی آتی، جب سمجھتے کہ ہم گھر چکے ہیں مصیبت میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ایک اللہ کو خالص کرتے اسی کے لیے عبادت کو، لئن انجیتنا من هذه، اے اللہ اگر تو اس سے نجات دے گا، لنکونن من الشاکرین، ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی صحیح عقائد کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔